أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یاتی ربک، او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کا رب آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک، او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کوئی عظیم نشانی آ جائے. یا آپ کے رب کی کوئی عظیم نشانی آ جائے. فرمایا کہ قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اب یہ کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مطالبات کیے جن کا ذکر سورۃ الاسراء میں ہے. کہنے لگے جی ہم آپ پر ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ایک چشمہ جاری کریں، یا پھر آپ کے پاس ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، یا پھر آپ ہمارے دیکھتے ہوئے آسمانوں پہ چڑھ جائیں. اور آپ کے چڑھنے کو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ وہاں سے ایک کتاب لے کر نہ آ جائیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ یا تو خود اللہ کو لے آئیں یا فرشتوں کو لے آئیں تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ آپ کا دین سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ فرشتے جب آتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ پھر عذاب ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جو قوم نہیں مانتی ان کو پھر وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں. کہ یہ تمہارے مطالبات فضول ہیں، جس نے ماننا ہے وہ اسی قرآن کو دیکھ کر اور پڑھ کر مان لے گا، اور جس کو توفیق نہیں ملی ہدایت پر آنے کی اس کے لیے یہ سارے معجزات بھی دکھا دیے جائیں تو پھر بھی وہ نہیں مانے گا. یوم یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کوئی عظیم نشانی آ گئی، جس دن تیرے رب کی کوئی عظیم نشانی آ گئی. لا ينفع نفسا ایمانها، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا. جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا. او کسبت فی ایمانها خیرا، اور کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کمائی ہو. یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کمائی ہو. فرمایا کہ جس دن اللہ کی نشانی آئے گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا. تو اس سے پہلی جو رات ہوگی وہ 2 یا 3 راتوں کے برابر لمبی ہوگی. لوگ اٹھیں گے، تہجد وغیرہ پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ صبح نہیں ہوئی تو پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر مساجد کی طرف دوڑیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، آج تو سورج نکل ہی نہیں رہا. تو فرمایا کہ اللہ پھر اس کو حکم دے گا کہ اے چاند اور سورج تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ اور دونوں مغرب کی طرف سے نکلو. تو فرمایا جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا تو اس کے بعد کسی شخص کا ایمان یا اس کی نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی. اس وقت تو ابلیس بھی کہے گا یا اللہ میں تیری بات مانتا ہوں اور میں جسے تو کہے اسے سجدہ کرتا ہوں اور میری مہلت تو
اتنے تک تھی، قیامت کے قائم ہونے تک، اب میری مہلت ختم ہو گئی اور اب آپ جیسا حکم کریں۔ اللہ فرمائے اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک آدمی کے نرخرے سے آواز نہیں آتی، موت کے وقت جو آیا کرتی ہے، اس سے پہلے پہلے ایک انسان کے لیے توبہ کرنے کا موقع موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا پھر اس دروازے کو اس وقت بند کر دیا جائے گا اور اس کو کبھی نہیں کھولا جائے گا۔ تو فرمایا کہ پہلے سے ایمان جو لایا اس کو فائدہ ہوگا، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو آدمی نیکی کر چکا اس کو فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس سے ذرا پہلے یا اس سے ذرا بعد ایک دابہ نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور دجال آئے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ نشانیاں بڑی جب قیامت کی آ جائیں گی تو پھر کسی آدمی کے لیے اصلاح کا موقع نہیں رہے گا۔ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، کہہ دیجئے انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، تم بھی اللہ کی آیات کا اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کا انتظار کرو، اور ہم بھی تمہارے انجام بد کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، وَكَانُوا شِيَعًا، وَقَالُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف گروہ بن گئے، اور مختلف گروہ بن گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرهم الى اللہ، انما امرہ الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بے شک معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ فرمایا دین سارے انبیاء کا ایک ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اخوۃ علات دیننا واحد و امہاتنا شتیٰ، فرمایا ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں۔ وہ دین جو سب نبیوں کا ایک ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی سے حاجت طلب نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض مسائل پر اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے گروہ نہیں بنائے اور کسی ایک شخص کی تقلید میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں کیا کہ اس شخص کی ہر بات کو وہ دین سمجھتے ہوں، چاہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں کہ اس کی ہر بات دین ہو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور کلہم فی النار الا واحدہ، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہے؟
تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر چلے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور جو لوگ اپنے اپنے پیشواؤں اور اپنے اپنے بڑوں کی ہر بات کو دین مانیں گے ان کا اس دن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم میری سنت کو پکڑ کے رکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ تو پہلے تین زمانے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، اس دوران کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا اور کوئی اختلاف نہیں تھا، سارے کے سارے کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، اور کتاب و سنت ہی نجات کا راستہ ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی لے کر آئے گا ایک نیکی، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اس برائی کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر وہ نیکی کر نہ سکے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی سے رک جائے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جو آدمی کوئی نیک کام کر لے فرمایا اس کو 10 گنا اس کی نیکی کا اجر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی گناہ کر لے تو اس کو 1 گناہ کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اور فرمایا کہ ویل لمن غلبت احادہ عشراتہ، اس آدمی کے لیے افسوس ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے کہ جس کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں، یعنی ایک نیکی کی 10 نیکیاں اور ایک گناہ کا 1 گناہ، اور فرمایا کہ صرف 10 پر موقوف نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ 100 تک، 700 تک اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اجر دیتا ہے، جیسے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ پاک حساب کتاب کے بغیر اجر دے گا، اور اتنا دے گا کہ انسان کے فہم و گمان سے بھی زیادہ۔ لیکن جو آدمی گناہ کا پکا ارادہ کر لے اور پھر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو اس کو بھی 1 گناہ کا، اس کے کھاتے میں 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے گناہ کا ہو جانا بتقاضا بشریت یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن گناہ کی پلاننگ کرنا اور مہینوں تک اور سالوں تک ایک گناہ کے بارے میں سوچتے رہنا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ فرمایا چیز اللہ کو ناراض کرنے والی۔ قل اننی ہدانی ربی، کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیماً، اس دین کی طرف جو بہت مضبوط ہے،
ملت ابراہیم حنیفا، جو ابراہیم یک طرفہ کی ملت ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قیمن یہ قیام سے مصدر ہے، اس کا معنی ہے بہت مضبوط دین، بہت سیدھا دین اور بہت ہی آسان دین۔ تو فرمایا اس دین کو اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے، یہ ملت ابراہیمی کا دین ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک کے نزدیک نہیں جاتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم شرک کے نزدیک نہ جائیں۔ ترجمہ ایک بار، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یأتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی عظیم نشانی آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی طرف سے کوئی عظیم نشانی آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہوگا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جو اپنے ایمان کی حالت میں نیکی نہیں کما چکا ہوگا۔ قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وَقَالُوا شِيَعًا، اور بن گئے مختلف فرقے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کسی چیز میں تعلق نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس گناہ کے مطابق۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل اننی ہدانی ربی،
کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو بہت سیدھا ہے اور ملت ابراہیمی کے مطابق ہے جو یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔